بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه المنتجبين. أما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد 4 درس نمبر 26 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس درس کا جو عنوان ہے وہ خبر اور مبتدا کے درمیان میں جو رابطہ ہے، علاقہ ہے، جو ربط کا تعلق ہے وہ کیا ہے. اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی ہماری بحث اسی ڈگر میں تھی، اسی طرح سے بحث تھی، اور اب بھی یہی بحث ہماری جو ہے جاری و ساری ہے. تو اسی سلسلے میں ہمارے جو سوال ہے وہ یوں ہے: ما ہی احکام الجملۃ الواقعۃ خبراً، یعنی وہ جملہ جو کہ خبر واقع ہو گیا ہے اس کا حکم کیا ہے. یعنی احکام، وہ اس جملے کا جو خبر واقع ہو رہا ہے اس کے احکام کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی جملہ اگر مبتدا کے لیے خبر واقع ہو جائے مبتدا کے لیے، تو اس صورت میں اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اب وہ ضمیر چاہے بارز ہو، ضمیر بارز ہو، ظاہراً جو ہے اس کو پڑھنے میں آ جائے، ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ہو، یا ان کی وہ ضمیر جو ہے بارز نہ ہو بلکہ ضمیر مستتر ہو. مستتر یعنی فعل کے اندر یا شبہ فعل کے اندر چھپی ہوئی ہو. تو یہ ایک دوسری طریقہ ہے جو ضمیر اپنے مبتدا کی طرف لوٹنے والی، یا ان کی وہ ضمیر نہ لفظ میں ہے نہ مستتر ہے بلکہ وہ محذوف ہے، حذف ہے، قرینہ موجود ہے، جس قرینے کی موجودگی کی وجہ سے اس ضمیر کو حذف کیا گیا ہے. تو یہ کل 3 طرح سے یہ ضمائر ہیں جو اپنے ربط دیتی ہیں جملے کو مبتدا کے ساتھ. اب دیکھو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اذا وقعت الجملۃ خبراً، جب جملہ جو ہے خبر واقع ہو جائے تو احتاجت الی ضمیر یربطھا بالمبتدا، تو اس وقت وہ جملہ جو خبر واقع ہو گیا ہے وہ جملہ محتاج ہے ایک ضمیر کی طرف. ایک ضمیر کا اس میں ہونا ضروری ہے کہ وہ ضمیر یربطھا بالمبتدا، کہ وہ ضمیر اس جملے کو مبتدا کے ساتھ ارتباط دے دے، ربط دے دے، رابطہ دے دے. تو اب اس بحث کے بعد یہاں پر کچھ فوائد بیان کرتے ہیں. پہلا فائدہ اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الضمیر یکون بارزا. اب وہ جو ضمیر کہا کہ جو جملے کے اندر ہونی چاہیے وہ ضمیر یا تو بشکل بارز ہے، بارز یعنی مطلب جیسے ضربتو، ضربتا، ضربتم، ضربو میں واو ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ضمائر بارزہ ہیں جو شکل میں ہیں اور تلفظ میں آ جاتی ہیں. تو ان ضمائر کو ضمیر بارز کہتے ہیں، ظاہر. جیسے العالم مقامہ رفیع. دیکھو العالم یہاں پر مبتدا ہے، مقامہ یہ مبتدا دوم ہے، رفیع اس مقامہ کے لیے خبر ہے. تو یہ مقامہ رفیع مبتدا خبر یہ جملہ ہے. اس جملے کے اندر جو ہے ایک ضمیر ہے بارز جو العالم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقامہ کے ہو ہے. یہ ہو ضمیر ہے جو ظاہراً پڑھنے میں آتی ہے، تلفظ میں آتی ہے. تو اس وجہ سے اس ضمیر کو ضمیر بارز کہا گیا ہے. تو یہ جملہ، اس جملے کا ربط یہ اس ضمیر کے ذریعے سے ہے. یہ ضمیر اس جملے کو ماقبر العالم مبتدا کے ساتھ ارتباط دلاتی ہے، اور یہ جملہ مبتدا کے لیے خبر واقع ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے
دوسرا جملہ دیتا ہے کہ یہ جملے اسمیہ کی مثال دی. اب دوسرا جملے فعلیہ کی مثال دیتا ہے کہ الشر لا تقربہ، یعنی شر لا تقربہ، شر اس کے قریب مت ہو جاؤ. یہاں پر دیکھو لا تقربہ، یہ ہو ضمیر کیا ہے، یہ اس کے لیے مفعول ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف، شر کی طرف. تو یہاں پر بھی ایک ضمیر بارز ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. یا مطلب کیا ہے جناب، وہ ضمیر جو ہے وہ مستترن، وہ ضمیر بارز نہیں ہے بلکہ مستتر ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آتی ہے لیکن ہے حقیقت میں. جیسے العلم یرقی الامم، یعنی علم امتوں کو ترقی بخشتی ہے. تو یہاں پر یرقی یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہوا مستتر ہے اور وہ علم کی طرف پلٹتی ہے، یعنی علم امتوں کو ترقی دیتی ہے. تو یرقی کے اندر ضمیر مستتر ہے، وہ ہوا ہے جو علم کی طرف لوٹتی ہے. یا ان کے او محذوفن، یا نہ مستتر ہے نہ بارز ہے بلکہ محذوف ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے. جیسے اس مثال میں نہ ہو اللؤلؤ المسکال بدینار. اب لؤلؤ یہ مبتدا ہے، المسکال یہ مبتدا دوم ہے، بدینار یہ جو ہے خبر ہے مسکال کے لیے. تو یہ مسکال بدینار یہ جملہ ہے. اب اس جملے کا جو ہے یہاں پر ضمیر کوئی نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے. تو ضمیر جو ہے اصل میں تھی، وہ ضمیر کیا تھی، بدینار المسکال منہ بدینار. لولو، اس لولو سے ایک مسکال، المسکال منہ تھا، ایک منہ یہاں پر تقدیر محذوف ہے، وہ قرینہ موجود ہے. چونکہ لولو کی ہی بات ہو رہی ہے تو لہذا اس کو لانے کی یہاں پر احتیاج نہیں ہوئی، قرینہ موجود تھا لہذا اس کو حذف کیا گیا. اصل میں عبارت تھی اللولو المسکال منہ بدینار. لولو، اس لولو کا ایک مسکال ایک دینار ہے. تو یہاں پر ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے. یا ان کے او مسکال بدینار کہیں، یہاں پر مسکال منہ بدینار تھا، یہ منہ ضمیر کو حذف کیا گیا ہے. یعنی ابھی بتا رہا ہے ای المسکال منہ، یہ منہ ضمیر یہاں پر محذوف ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے، قرینے کی موجودگی میں اس کو حذف کر دیا گیا ہے، یہ جائز ہے. اور دوسرا جو بحث اس میں کرتا ہے کہ ترتبط ایضاً الجملۃ بغیر الضمیر. ہم نے تو پہلے کہا کہ جملہ جب خبر واقع ہوتا ہے تو اس جملے کے اندر بہترین چیز جو ارتباط دینے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر ہے. ضمیر جو ہے رابطہ دلاتی ہے اس خبر کو، اس جملے کو ماقبل مبتدا کے ساتھ. اب اگر ممکن ہے وہاں پر کوئی ضمیر نہ ہو، نہ ضمیر جو ہے بارز ہو، نہ مستتر ہو، نہ محذوف ہو، کچھ بھی نہ ہو، ضمیر ہی نہ ہو، بلکہ اس وقت بھی اور چیزیں ہیں ہمارے پاس جو اس جملے کو ماقبل مبتدا کے ساتھ ارتباط پیدا کرا دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ اذا کان بعضها عین المبتدا. تو یہ اس وقت ہے کہ جب مبتدا کا جو اس جملے کا بعض جو ہے عین مبتدا ہو، جملہ کا جو بعد میں جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس جملے میں کا جو ہے بعض حصہ جو ہے ہو بہو پورا کا پورا مبتدا عین مبتدا ہو، تو اس وقت بھی یہ یہاں پر ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہیں جو مبتدا جو تکرار ہوتا ہے وہیں اس کے لیے رابطہ کا باعث بنتا ہے. وذالک یکون، اور یہ چیز جو عین مبتدا ہوتا ہے وہ جملے کا بعض، وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لفظ مبتدا تکرار ہو جائے، یعنی خود خبر کے اندر جو جملہ ہے اس میں وہیں لفظ مبتدا تکرار ہو جائے. اس وقت جو ہے وہی مبتدا کا جو لفظ جو تکرار ہوا ہے وہ اسی کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے. بتکرار لفظ المبتدا نہ ہو جیسے القاریۃ مل قاریۃ، یعنی قاریہ، اور کیا جانے آپ قاریہ کیا چیز ہے، مل قاریۃ، قاریہ کیا چیز ہے.
تو یہاں پر ما جو ہے ماء استفہامیہ ہے، مبتدا ہے، القاریۃ اس کے لیے خبر ہے۔ اب چونکہ یہ مبتدا خبر جملہ ہے، اس جملے کے اندر القاریۃ جو عین وہی مبتدا ہے وہ یہاں پر تکرار ہوا ہے، تو لہٰذا ادھر ضمیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی خود ارتباط پیدا کر دیتی ہے اس مبتدا کے ساتھ جملہ۔ اور اسی طریقے سے ایک دفعہ اس لفظ اس خبر کے اندر ایک ایسا معنی موجود ہو جو وہی مبتدا کا تکرار ہو، معنی میں اس کا تکرار ہو، جیسے کہتا ہے بتکرار معنی ہو، یعنی اس جملہ جو کہ خبر واقع ہو گیا ہے اس کا معنی میں وہی عین مبتدا جو ہے اس میں تکرار ہوا ہو، جیسے الذین یزرعون الفتن لا نحمل عقاب المفسدین۔ یہاں پر ہماری شاہد مثال کس میں ہے؟ عقاب المفسدین میں ہے۔ یہ مفسدین وہی لوگ ہیں جو مطلب فتنے کو کاش کرتے ہیں، الذین یزرعون الفتن، یعنی وہ لوگ جو فتنے کو کاش کرتے ہیں، فتنہ بوتے ہیں، ان جیسے مفسدین کے عقاب سے اہمال نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا دے گا اللہ۔ تو یہاں پر مفسدین، عقاب المفسدین، یہ مفسدین در حقیقت میں وہی فتنہ بونے والے وہی لوگ ہیں، تو معنی میں بعین ہی وہی مبتدا ہے جو اس خبر کے اندر تکرار ہوا ہے۔ تو اب خود بتا رہا، دیکھیں فَإِنَّ الْمُفْسِدِينَ، یہ مفسدین جو ہے ہم الذین یزرعون الفتن فی المعنی، اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ مفسدین جو فتنے کو بوتے ہیں معنی میں ہو بہو وہی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر پھر اس خبر میں، اس جملے کے اندر کوئی ضمیر کا رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خود یہ معنی میں وہی عین مبتدا ہے معنی میں، یا ان کی بالاشارۃ الیہ من جانب الجملۃ، یا جملہ میں ایک اس میں اشارہ ہو، جو اشارہ ہو مبتدا کی طرف، وہ جملہ میں جو اس میں اشارہ ہے وہ اس جملے کی طرف اشارہ ہو، مبتدا کی طرف، ہاں مبتدا کی طرف اشارہ ہو، تو یہاں پر بھی ضمیر کا رکھنا ضروری نہیں، خود یہی اشارہ اس کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے بالاشارۃ الیہ من جانب الجملۃ، جانب جملہ سے کوئی اشارہ ہو اس مبتدا کی طرف، جیسے الاقتصاد ذالک نصف الغنا، یعنی میان روی یہ نصف بے نیازی ہے، بے نیازی نصف بے نیازی ہے، ذالکہ، دیکھو یہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے جس کا تعلق اور اس کا اشارہ جو ہے وہی اقتصاد کی طرف ہے، تو لہذا یہ اس میں اشارہ جو ہے بتاتا ہے کہ جناب اس کا ارتباط اقتصاد جو مبتدا ہے اس کے ساتھ ہے، تو یہ یہاں پر بھی ضمیر کا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا مورد او بدخولہ تحت العموم، یا مطلب یہ کہ جو ہے وہ مبتدا کے بعد جو خبر ہے وہ ایک ایسے عموم لفظ کے اوپر مشتمل ہو کہ اس عموم کے تحت میں مبتدا بھی داخل ہو، مبتدا بھی اسی عموم کا ایک فرد ہو، تو وہاں پر بھی جو ہے چونکہ وہ عمومیت کے ساتھ جو ہے یہ خبر کے اندر جو لفظ عموم ہے وہ اس مبتدا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس مبتدا پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی ضمیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بے نیازی ہے، اور وہ خود ہی ارتباط پیدا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے او بدخولہ تحت العموم الذی یشتمل علیہ بعض الجملہ، تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ داخل ہو اس خبر، وہ جملہ جو بعد میں ہے وہ ایک عموم کے تحت میں داخل ہو، یہ مبتدا جا کر اس جملے کے جو عموم ہے اس میں داخل ہو، الذی یشتمل علیہ بعض الجملہ، اور یہ بعض جملہ جو ہے اسی مبتدا کے اوپر شامل ہو، ای ان تکون جملۃ الخبر، یعنی وہ جملے خبر جو ہے متضمنتاً اسماً اعم من المبتدا،
تو کہتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ یہ خبر کا جو جملہ ہے، یہ جملہ خبر ایک ایسے اسم کے ساتھ ہو، شامل ہو، متضمن ایک اسم ہو جو عمومیت کا معنی دیتا ہو، جو بہت عام ہو، اور وہ مبتدا سے بھی عام ہو، مبتدا کو بھی شامل ہوتا ہو، مبتدا کے گھیر کو بھی شامل ہوتا ہو۔ تو یہی عمومیت جو ہے بتلاتی ہے کہ اس کا ربط ہے، کنیکشن ہے اس مبتدا سے۔ فیکون المبتدا، پس اس صورت میں یہ مبتدا داخلاً تحت ہو، یہ مبتدا اس خبر کے اندر جو لفظ عموم ہے اس کے تحت میں یہ داخل ہے، تو پس لہذا یہاں پر کوئی ارتباط، یہی ارتباط ہے، ارتباط کے لیے یہی کافی ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے التصویر نعم الفن، دیکھو تصویر کتنی اچھی جو ہے فن ہے، نعم الفن۔ تو یہاں پر دیکھو نعم الفن، یہ الفن لایا، یہ الفن کیا ہے؟ الف لام جنس ہے فن کے اوپر۔ فن جو ہے یہ تصویر کشی، تصویر بھی ایک فن ہے، ٹھیک ہے، تصویر نکالنا، تصویر بنانا، یہ بھی ایک فن ہے۔ تو یہ فن کے اندر یہ تصویر بھی شامل ہے۔ اب فن جو ہے وہ تصویر کو بھی شامل ہے، غیر تصویر کوئی اور چیزوں کو بھی یہ فن شامل ہے۔ تو لہٰذا یہ جملہ جو ہے یہاں پر ہے، اور اس کے اندر جو لفظ الفن آیا ہے اس کے تحت میں تصویر بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو لہذا یہی خود جو ہے ارتباط ہے، ربط ہے مبتدا کے ساتھ۔ چونکہ خود بتا رہا ہے فَإِنَّ التَّصْوِيرَ بَعْضُ الْفُنُونِ، چونکہ یہاں پر یہ جو تصویر ہے یہ بعض فن ہے، یعنی الفنون جو ہے وہ بہت عمومیت کا معنی عمومی رکھتا ہے، انہی معنی عمومی میں سے ایک تصویر ہے۔ تصویر بنانا، تصویر کھینچنا، یہ بھی کیا ہے جناب؟ ایک فن ہے۔ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْعُمُومِ، اور یہ فن جو ہے یہ تصویر جو ہے اسی فن کی جو عمومیت کے اندر داخل ہے۔ المستفاد من الجنسیتی، اور یہ جو ہے استفادہ ہوتا ہے الجنسیہ کے ذریعے سے۔ الداخل علی فن، اور وہ الجنسیہ داخل ہے کس کے اوپر؟ فن کے اوپر، چونکہ فن الفن کہا ہے، الفن کہا تو اس وقت الفن الف لام جنس ہے جو عمومیت کا معنی دے رہا ہے، اور جب عمومیت کا معنی دے رہا ہے تصویر بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور آخری جو مورد جو بیان کرتا ہے وہ یہ کہ وَتَسْتَغْنِي عَنِ الرَّبْطِ إِذَا كَانَتْ بِرَمَّتِهَا عَيْنُ الْمُبْتَدَإِ فِي الْمَعْنَى، تو کہتا ہے کہ ایک یہ کہ یہ جو جملہ ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ عین مبتدا ہو، معنی میں پورا جو جملہ ہے جو خبر واقع ہو گیا ہے وہ عین مبتدا ہو معنی میں، یعنی معنی میں کوئی اور نہ ہو بلکہ وہیں مبتدا ہو، تو ادھر بھی پھر کوئی ربط کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ معنی میں وہی مبتدا جو ہے تکرار ہو گیا۔ جیسے مثال دیتا ہے هو اللہ احد، ہوا یہاں پر مبتدا ہے، اللہ مبتدا دوم، احد اس اللہ کے لیے خبر، یہ مبتدا خبر در حقیقت میں وہی ہوا ہے، یعنی عین پورا کا پورا جو جملہ جو ہے یہ خبر کا یہ عین وہی مبتدا ہے معنی میں۔ تو ہوا کہیں یا اللہ احد کہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی معنی میں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ربط کے لیے کسی اور چیز کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود یہی جو ہے رابط ہے اس کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے آج یہاں پر ہمارا بحث جو ہے اختتام پذیر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم اس بحث کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ ایک نئے بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔